بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر پیوٹن نے خوراک کو دنیا کے خلاف ہتھیاروں میں تبدیل کر دیا۔ یوکرین۔ طلبہ کی سپریم لیڈر خامنائی کے خلاف شدید نعرے بازی۔ شہباز شریف کو کوئی پیغام نہیں پہنچایا، بوٹ پالش کرنے والوں سے بات نہیں کرتا۔ عمران خان۔ گیس پائپ لائنوں کو برطانوی بحریہ کے اہلکاروں نے تباہ کیا۔ روس۔ عمران خان پالنے پوسنے والوں کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ شہباز شریف۔ انڈیا میں نمازی نماز سے واپس لوٹے تو سر سے چھت چھینی جا چکی تھی۔ ہیلووین تہوار میں بھگدڑ مچنے سے 151 افراد مارے گئے، 300 ابھی بھی لاپتہ۔ صدر جو بائیڈن صدر پیوٹن پر تپ گئے۔ بحری بیڑے پر حملہ کیوں کیا؟ روس یوکرین کے اناج معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا۔ روس نے یوکرین کے اناج معاہدے میں اپنی شرکت معطل کر دی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین نے کرائمیا میں بحر اسود کے بحری بیڑے پر ڈرون حملے کیے ہیں، جس کے بعد روس اناج معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا۔ یوکرین نے جزیرہ نما کرائمیا میں سیواستوپول کے قریب بحر اسود کے بحری بیڑے پر 16 ڈرون سے حملہ کیا۔ روس نے اس حملے کو تخریب کار حملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ برطانوی بحریہ کے ماہرین نے بھی اس حملے کو مربوط کرنے میں مدد کی تھی۔ تاہم برطانیہ نے روس کے دعوے کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا ہے۔ اناج معاہدہ اقوام متحدہ اور ترکی کی ثالثی میں جولائی میں کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ خوراک کے عالمی بحران کو کم کرنے کے لیے بے حد اہم قرار دیا گیا تھا، جس کے تحت یوکرین سے ضروری اناج کی برآمدات کی اجازت دی گئی تھی۔ اب روس اس معاہدے سے دستبردار ہو گیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یوکرین نے کرائمیا میں اس کے بحری بیڑے پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ اناج معاہدے کے تحت یوکرینی بندرگاہوں سے 9 ملین ٹن سے زیادہ اناج کی برآمد کی اجازت دی جا چکی ہے اور 19 نومبر کو اس کی تجدید کی جانی تھی۔ یوکرین نے رد عمل میں کہا ہے کہ روس کا اقوام متحدہ کی ثالثی میں کیے گئے بحر اسود کے اناج کے معاہدے میں شرکت کو معطل کرنے کا فیصلہ ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ روس کے ساتھ مذاکرات وقت کا ضیاع ہے۔ صدر پیوٹن نے خوراک، سردی اور اشیاء کی قیمتوں کو دنیا کے خلاف ہتھیاروں میں تبدیل کر دیا ہے۔ روس یورپ کے خلاف ہائبرڈ جنگ لڑ رہا ہے اور افریقہ اور مشرق وسطیٰ کو یرغمال بنا رہا ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران کی متعدد یونیورسٹیوں کے دوبارہ مظاہروں کے بعد سیکیورٹی فورسز نے طلبہ کو محاصرہ کرنے کے لیے کارروائی کی ہے۔ ایرانی سماجی کارکنوں کی طرف سے شائع کردہ ویڈیو کلپس میں ملیشیا کے مسلح عناصر کو تہران کی یونیورسٹی آف ریسرچ سائنسز کے طلبہ پر حملہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ سیکیورٹی نے دارالحکومت کی سونک یونیورسٹی کو بھی گھیرے میں لے لیا۔ اس پر طلبہ کو شہریوں اور اپنے خاندانوں کو آ کر محاصرہ توڑنے کی درخواست کرنا پڑی۔ تہران یونیورسٹی کے کالج آف ٹیکنالوجی میں مظاہرین نے نعرے لگائے، فالج زدہ ہاتھ کا مالک حملے کا ذمہ دار اور مقتولین کا قاتل ہے۔ دارالحکومت تہران کی امیر کبیر یونیورسٹی میں بھی مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں اور مظاہرین نے خامنائی کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ یہ یونیورسٹی حکومت کے خلاف طلبہ کے احتجاج کا مرکز رہی ہے۔ دوسری طرف ایرانی آرمی کے سربراہ حسین سلامی نے خبردار کیا ہے کہ اب اس کے بعد کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کا خبردار کرنا ہے کہ آج کے بعد کوئی باہر نہ نکلے۔ آج کا دن فسادات کے لیے آخری دن ہوگا، لیکن اب یہ احتجاج عملی طور پر دوستو ایرانی حکومت کی تبدیلی کی تحریک کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ مہیسا امینی کی موت کے بعد شروع ہونے والے اس احتجاج کو تحریک کو 1979 کے ایرانی انقلاب کے لیے اب کا سب سے بڑا چیلنج قرار دیا جا رہا ہے۔ اب تک کم از کم 250 افراد مارے جا چکے ہیں اور 1.5 ماہ کے دوران احتجاج پورے ایران میں پھیل چکا ہے۔
عمران خان نے کہا ہے کہ شہباز شریف آپ نے بیان دیا کہ میں نے آپ کو پیغام پہنچایا ہے کہ ہم آرمی چیف کی تعیناتی کریں، لیکن شہباز شریف بوٹ پالش کرنے والوں سے میں بات نہیں کرتا، میں ان سے بات کرتا ہوں جن سے ملنے آپ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف تمہارے پاس ہے ہی کیا جو بات کی جائے؟ میں نے ان سے بات کی جو تمہیں اشاروں پر چلاتے ہیں، اور ان سے بھی یہی کہا کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ایوب خان کو ڈیڈی نہیں کہتا تھا۔ امریکہ سے مدد مانگتا ہوں اور نہ ہی کسی اور سے مدد مانگتا ہوں، میں نے کسی کی منتیں نہیں کی، بلکہ عوام کی طاقت سے وزیر اعظم بنا تھا۔ روس نے الزام عائد کیا ہے کہ گزشتہ مہینے بحیرہ بالٹک میں نارڈ سٹریم گیس پائپ لائنوں کو برطانوی بحریہ کی یونٹ نے اہلکاروں نے تباہ کیا تھا۔ تاہم روس نے اپنے دعوے کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ روس نے نارڈ سٹریم پائپ لائنوں کو دھماکے سے اڑانے کی ذمہ داری برطانوی بحریہ کی یونٹ کے اہلکاروں پر عائد کی ہے۔ یوں پہلی مرتبہ روس نے ایسے کسی حملے کے لیے نیٹو کے رکن ممالک پر براہ راست الزام عائد کیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ برطانوی بحریہ کی یونٹ کے اہلکاروں نے اس سال 26 ستمبر کو بحیرہ بالٹک میں تخریب کاری حملے کی منصوبہ بندی کی اور اس پر عمل درآمد میں حصہ لیا تھا، جس میں نارڈ سٹریم 1 اور نارڈ سٹریم 2 گیس پائپ لائنوں کو دھماکے سے اڑا دیا گیا تھا۔ برطانیہ نے فوری طور پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس سے پہلے روس نے گزشتہ مہینے تباہ کی گئی گیس پائپ لائنوں کو دھماکے سے اڑائے جانے کی ذمہ داری مغرب پر عائد کی تھی۔ تاہم روس نے اس سے پہلے کبھی بھی اس بارے میں مخصوص تفصیلات نہیں دی کہ پائپ لائنوں کو پہنچنے والے نقصان کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ پائپ لائنز روس سے یورپ بالخصوص جرمنی کو فراہم کی جانے والی گیس کا کلیدی انفراسٹرکچر تھی۔ نارڈ سٹریم 2 مقامات پر تباہ ہوئی ہے جہاں ہیلی کاپٹر نہیں گیا تھا۔ مغربی ممالک نے گیس پائپ لائنوں کو پہنچنے والے نقصان کے لیے روس کو ذمہ دار قرار دیا تھا۔ تاہم روس نے بارہا کہا کہ روس پر ذمہ داری عائد کرنے کے الزامات احمقانہ ہے، کیونکہ اس عمل میں روس کا مفاد نہیں ہے۔ اس تناظر میں روس کا کہنا ہے کہ امریکہ کا مفاد اس عمل سے ضرور وابستہ ہے، کیونکہ وہ یورپ کو مزید مائع قدرتی گیس فروخت کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ نے یورپ میں نئے ایٹم بم نصب کر کے جوہری خطرات بڑھا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ روس نے ہفتے کے روز یہ بھی کہا ہے کہ یورپ میں نیٹو کے اڈوں پر جدید امریکی B-61 ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی تیز رفتار تنصیب جوہری حد کو کم کرے گی، اور اب روس اپنی فوجی منصوبہ بندی میں اس اقدام کو پیش نظر رکھے گا۔ امریکہ نے نیٹو کے ایک اجلاس میں بتایا کہ وہ B-61 کے جدید ورژن 12 B-61 کی تعیناتی میں تیزی لائے گا۔ نئے ایٹمی ہتھیار طے شدہ وقت سے پہلے دسمبر ہی میں یورپی اڈوں پر پہنچا دیے جائیں گے۔ روس کے پاس تقریباً 2000 ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس 200 کے قریب ایسے ہتھیار ہیں، جن میں سے نصف اٹلی، جرمنی، ترکی، بیلجیم اور نیدرلینڈ کے اڈوں پر ہیں۔ روس کے صدر پوٹن نے رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کی ٹیلی فونک گفتگو کے دوران زیر سمندر پائپ لائنوں کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ دوران گفتگو روسی صدر پوٹن نے نارڈ سٹریم گیس پائپ لائنوں کے خلاف تخریب کاری کو عالمی تخریب کاری قرار دیا۔ دونوں پائپ لائنز سویڈن اور ڈنمارک کے نزدیک بحیرہ بالٹک سے گزرتی ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان اس ادارے کے خلاف باتیں کر رہا ہے جس نے اسے پالا پوسا۔ شہباز شریف نے کہا کہ اس کو وہ سپورٹ ملی جتنی 75 سالوں میں کسی کو نہیں ملی۔ جو سپورٹ اس کو ملی اس کا 20% بھی ہمیں ملتی تو ملک راکٹ کی طرح اوپر چلا جاتا، جس طرح اب جا رہا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملک کے مفاد کے لیے عمران نیازی کو سپورٹ کیا۔ عمران نیازی نے کل جو باتیں کی اس پر ہندوستان بغلیں بجا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ عمران کی وجہ سے آج مہنگی ترین گیس بھی ہمیں نہیں مل رہی۔ آج مہنگائی اور بے روزگاری ہے، لیکن ہم دن رات مہنگائی پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ شخص ملک کو پہنچنے والے ناقابل تلافی نقصان کو اپنی ذات سے بالاتر سمجھتا ہے۔
یہ کہتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کچھ لوگ عمران نیازی کا پیغام لے کر میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی زبانی وہ دھمکیاں بھی دے رہا تھا اور ڈائیلاگ بھی کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے لیے 3 نام ہم دیں گے اور 3 نام آپ دے دیں، جبکہ میں نے کہا کہ ان کو پیغام دے دیں کہ میں ڈائیلاگ کے لیے تو تیار ہوں، لیکن مجھے ان کے ساتھ آرمی چیف کے معاملے پر بات نہیں کرنی، کیونکہ آرمی چیف کا معاملہ آئین نے اختیار وزیر اعظم کو دیا ہے۔ مدینہ منورہ میں ہنگامہ آرائی کے معاملے میں ان کا کہنا تھا کہ عدالت نے سزائیں دی، لیکن میں نے شہزادہ محمد بن سلمان سے درخواست کی کہ ان لوگوں کو رہا کر دیں، درگزر کر دیں۔ جی ہاں دوستو، بلکہ انہوں نے ان کو کہا ہوگا کہ کوئی بات نہیں، ان کو کہیں کہ مجھے اور کہیں، میں نے کون سا سدھرنا ہے۔ بہرحال شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان اپنے دور میں ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا تھا، میرا نام لینا پسند نہیں کرتا تھا، اتنی دشمنی تھی، اب ڈائیلاگ کا پیغام بھیج رہا ہے۔ انڈین دارالحکومت دہلی میں مسلمانوں کے 25 گھروں پر بلڈوز چلا دیا گیا اور مکینوں کو اپنے سامان تک نکالنے کی مہلت نہ دی گئی۔ دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے فتح پور میں یہ کارروائی اس وقت کی جب گھر کے مرد نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ مرد واپس لوٹے تو سر سے چھت چھینی جا چکی تھی۔ مردوں کی غیر موجودگی میں اس کارروائی پر خواتین نے شدید احتجاج بھی کیا، جن پر شفاق پولیس اہلکاروں نے خواتین پر لاٹھی چارج کیا اور طاقت کے ذریعے مظاہرین کو منتشر ہونے پر مجبور کر دیا۔ نماز سے واپس آنے والے مرد بھی احتجاج میں شامل ہو گئے، جنہیں پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ بھارت میں مودی سرکار کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے اقلیتوں کے لیے دوستو زمین تنگ ہو گئی ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے جینا دو بھر کر دیا گیا ہے۔ مودی سرکار کی حکومت میں بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ساتھ خواتین پر تشدد کے واقعات میں بھی ہوشربا اضافہ ہوا ہے، جس پر دنیا بھر میں ہندوستان کو عجیب و غریب ناموں سے پکارا جا رہا ہے، جس کا یہاں نام نہیں لیا جا سکتا، اور بھارتی تنظیمیں بھی کہنے پر مجبور ہو چکی ہیں کہ یہاں گائے تو محفوظ ہے لیکن خواتین نہیں۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت میں ہیلووین تہوار میں بھگدڑ مچنے سے 151 افراد مارے گئے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کے تنگ گلیوں میں جمع ہونے سے بھگدڑ مچی، جس کے نتیجے میں 151 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ 150 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ 300 سے زائد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ زخمیوں میں غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ بھگدڑ سے بیشتر متاثرہ افراد کو موقع پر ہی دل کے دورے کی طبی امداد دی گئی، جس کے بعد انہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ کورونا کی پابندیاں ختم ہونے کے بعد گھروں سے باہر پہلا ہیلووین منایا جا رہا تھا، اور اندازے کے مطابق جائے حادثہ پر 1 لاکھ سے زائد افراد موجود تھے۔ حادثے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ دوسری جانب جنوبی کورین صدر نے واقعے کے حوالے سے ہنگامی میٹنگ طلب کر لی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ہیلووین مغرب کا اہم ترین تہوار ہے، جس میں شہری خوفناک روپ دھار کر ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روس کا اناج برآمد کرنے کا معاہدہ معطل کرنے کا اقدام اشتعال انگیز ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین کی بندرگاہوں سے اناج کی برآمد کا معاہدہ معطل کرنے پر امریکی صدر جو بائیڈن نے غصے کا اظہار کیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے روس کے اس اقدام کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے بھوک کا سامنا کرنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ جولائی میں روس اور یوکرین نے اناج اور کھاد کی برآمدات کے لیے بحر اسود کی یوکرینی بندرگاہوں کو دوبارہ کھولنے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ روس کے بحری بیڑے پر حملے کے رد عمل میں روس نے اناج کی برآمد کے معاہدے سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ یوکرین نے 16 ڈرونز کے ذریعے جزیرہ نما کریمیا کے سب سے بڑے شہر سیوستوپول کی بندرگاہ پر بحر اسود کے بحری بیڑے کے جہازوں پر حملہ کیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ تخریب کاری کے اس حملے میں برطانوی نیوی کے ماہرین بھی مدد کر رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ روس کے اس اقدام کا کوئی جواز نہیں بنتا۔
اقوام متحدہ کی ثالثی میں یہ معاہدہ طے پایا تھا اور اسے برقرار رہنا چاہیے۔ دنیا بھر میں درآمد ہونے والی گندم کا 30% روس اور یوکرین پیدا کرتا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر سیتا پور میں اس وقت ہلچل مچ گئی جب ایک بندر نے بزرگ شہری سے پیسوں سے بھرا بیگ چھین لیا اور لوگوں پر نوٹ نچھاور کرنا شروع کر دیے۔ بندر نے ایک بزرگ شہری کے ہاتھ سے نوٹوں سے بھرا بیگ چھینا اور درخت پر چڑھ گیا۔ بیگ میں 4 لاکھ روپے موجود تھے۔ بندر نے بیگ کھول کر نوٹ نچھاور کرنا شروع کر دیے، جس کے باعث لوگوں کا رش لگ گیا اور انہوں نے مال مفت کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بعض صاحب عقل لوگوں نے بندر سے بڑی مشکل سے بیگ لے کر بزرگ شہری کے حوالے کیا۔ جب تک بیگ حاصل کیا گیا اس وقت تک 10 سے 12 ہزار روپے لوگوں پر نچھاور کیے جا چکے تھے۔ تیتوس ایک رومی شہنشاہ تھا۔ تاریخ روم میں تیتوس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ اس کے زمانہ حکومت میں ہیکل سلیمانی منہدم ہوا اور یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا۔ سن 79 میں ایک آتش فشاں کے باعث ہلاکتیں ہوئیں اور کولوسیوم کی تعمیر مکمل ہوئی۔ تورات کے مطابق ہیکل سلیمانی یا ہیکل اول بادشاہ سلیمان کے دور حکومت میں تعمیر ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ اسی میں رکھا جاتا تھا۔ دوستو، تابوت سکینہ بنی اسرائیل کا وہ صندوق تھا جس میں انبیاء کے تبرکات تھے۔ ہیکل تعمیر کرنے کے 470 سال 6 ماہ اور 10 دن بعد جلا دیا گیا۔ تیتوس کے دور میں کولوسیوم اکھاڑے کی تعمیر مکمل ہوئی۔ کولوسیوم دنیا بھر میں روم کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے افتتاح کے بعد 100 دن تک رومی باشندوں نے ان خونی کھیلوں کا مظاہرہ کیا جس میں غلاموں کو لڑایا جاتا تھا، جنہیں گلیڈیٹر بھی کہا جاتا تھا۔ اسی عرصے میں تقریباً 9000 جانور اور انسان موت کی بھینٹ چڑھے۔ اس اکھاڑے میں 50,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، جس میں بادشاہ، امراء، مصاحبین، عام شہری اور غلاموں کے الگ الگ درجہ بندی تھی۔ اس اکھاڑے کی زمین پر ریت بچھائی جاتی تھی تاکہ خون جذب ہو سکے۔ اکھاڑے کے معنی ہی ریت کے ہیں۔ یہ اکھاڑا 500 سالوں تک استعمال کیا جاتا رہا اور یہاں آخری کھیل 6ویں صدی میں کھیلا گیا۔ بہرحال جب یہودیوں نے سلطنت روم کے لیے مشکلات پیدا کی تو روم کے اس وقت کے بادشاہ ویلاسپیسس نے اپنے بیٹے ٹائٹس کو جنگ پر بھیجا، جس نے 3 مختلف جنگوں کے بعد سن 76 میں اسرائیل کو تباہ کر دیا اور یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ کپڑے دھونے کا کہنے پر بیوی نے شوہر کو ہی دھو ڈالا۔ تشویشناک حالت میں شوہر کو ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بھارتی ریاست ہریانہ کے شہر پانی پت میں سخت سردی میں کپڑے دھونے کا کہنے پر بیوی نے شوہر کو ہی دھو ڈالا۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق جسبیر سنگھ نامی شخص کو سخت سردی میں بیوی سے کپڑے دھونے کی فرمائش کرنا مہنگا پڑ گیا۔ جسبیر سنگھ کے مطابق وہ صبح اپنی بیوی کو کپڑے دھونے کا کہہ کر گیا تھا۔ رات کو 9 بجے گھر آیا تو کپڑے یوں ہی پڑے تھے اور اس کی بیوی باورچی خانے میں پانی گرم کر رہی تھی۔ متاثرہ شخص جسبیر سنگھ کے مطابق جب اس نے بیوی سے کپڑوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ابلتا ہوا پانی اس پر پھینک دیا۔ بیوی نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ فرائی پین اٹھا کر اس کی دھلائی بھی کر دی۔ گرم پانی سے جھلسنے پر جسبیر سنگھ کو اس کے بھائی نے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا۔ جسبیر کی درخواست پر پولیس نے بیوی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تسائی لون نے 105 عیسوی میں لکڑی کی چھال، باریک جال اور بانس کو باریک کوٹ کر کاغذ ایجاد کیا۔ یہ ایک چینی تھا جس کے بارے میں سارے اہل چین متفق ہیں کہ کاغذ اس نے ہی ایجاد کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خواجہ سرا تھا۔ اس نے چینی بادشاہ ہوتی کو اپنے بنائے ہوئے کاغذ کے نمونے پیش کیے۔ بادشاہ اس کی ایجاد سے بہت خوش ہوا اور اس کو اشرافیہ کا خطاب ملا، عہدہ اور انعام سے بھی نوازا گیا۔ بعد میں یہ شاہی محل کی اندرونی سازشوں میں شریک ہو گیا جس نے آخر اسے بدنام ٹھہرایا۔ چینی دستاویزات میں لکھا ہے کہ اپنے جرم کی سزا کے طور پر اس نے غسل کیا، عمدہ لباس زیب تن کیا اور زہر پی لیا۔ کاغذ کا یہ آسان کلیہ جس سے توسائی لون نے کاغذ بنایا اس کو خفیہ رکھا گیا اور اسے دوسری اقوام تک اس راز کو نہ پہنچنے دیا گیا۔
ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا کاغذ یورپ میں تسائلون کے 1000 سال بعد استعمال ہونا شروع ہوا، جو عربوں کے ذریعے وہاں پہنچا۔ کاغذ قبل مسیح میں مصر میں استعمال ہو رہا تھا، مگر وہ ایک مشکل، مہنگا اور جلد خراب ہو جانے والا مواد تھا۔ اس نے پہلی دفعہ کاغذ سازی کے طریقے کو بہتر کیا اور اس کی ساخت میں نئے مواد کو شامل کیا، جس سے چائنا میں علمی سرگرمیوں میں کافی تیزی آئی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔